کو کہ اللہ کا غضب کا شکار قومیں کیوں غضب کا شکار ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو ریجیکٹ کیا تھا، انہوں نے اللہ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی. ان کو وہ ڈیز یاد دلاؤ کہ وہ دنیا میں ایسے دن بھی گزرے ہیں، تو پھر تمہارے اوپر کیا وہ دن نہیں آ سکتے؟ مجھے اور آپ کو ان کو منانے کا نہیں بولا ہے کہ ہم منحوس دن منانا شروع کر دیں یا اللہ کے دن منانا شروع کر دیں. اس کو بات کو سمجھیں، یعنی وہ دن کہیں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے میرے اور آپ کے اوپر، اللہ کا عذاب دوبارہ نہ آ جائے. اور یہ کہ اس میں نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، عبرت اس میں ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس میں ہر ایک کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو بندہ صبر کرنے والا ہے، جو جدوجہد کر کے اپنے اس راستے کے اوپر جمع ہوا رہے گا، وہ بندے کے لیے. اور شکر کرنے والا جو اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو دنیا میں گزارنے کے لیے وسائل دیے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ پھر بھی اللہ کے آگے اس طریقے سے کر کے کچھ نہیں دکھا رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے. تو میں اور آپ کے لیے اگر ہم شکر کرتے ہیں، اس بات کی قدر جانتے ہیں، تو ہمارے لیے نشانی بنے گی کہ ہم اور بھی انشاءاللہ گناہوں سے دور ہٹیں گے کہ کہیں ہمارے اوپر وہ دن نہ آ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 6 دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم اپنے اوپر، اذ انجاکم، جب ہم نے اس سے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب، بدترین عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑی تھی. اب دیکھیں پھر فرماتے کہ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کیا یاد دلائی؟ اللہ کی نعمت یاد دلائی. میں اور آپ کو بھی آج اللہ نے محفوظ رکھا ہے نا فرعون سے اور اس طرح کی چیزوں سے، یا یہ کہ اپنے عذاب سے. تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس نعمتوں کو یاد کریں. یہ جو آج میں اور آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے، جو ٹائم ملا ہوا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر. جب اللہ کہتے ہم نے تم کو بچایا، ان کو بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے یعنی کس طریقے سے اپنی قوم کو کہا تھا. اور میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح سے کہا تھا. فرعون کیا کر رہا تھا؟ ان کے اوپر بدترین عذاب انہیں چکھا رہا تھا. ایک طرف اللہ کا عذاب ہے اور ایک طرف فرعون عذاب دے رہا ہے. فرعون ان کو مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے. لیکن اس وقت کیونکہ آپ اینڈنگ دیکھ لیں آیت کی، کیا ہے اس میں تمہارے لیے بلا تھی، تمہارے رب کی طرف سے عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی جس سے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گزرے. فرعون ان کو مصیبتوں میں ڈال رہا تھا، بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا. تو اللہ نے اس فرعون کو چھوڑا کیا؟ اللہ نے اس فرعون کو تباہ کیا، لیکن اس سے پہلے اس کو ضرور ہدایت پہنچائی. یہ بات نہیں ہے کہ میں اور آپ بس یہ آیتیں پڑھ لیں، اس کے پیچھے تو پورے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ سٹوریز ہیں جو بیان ہو چکی ہیں پورے قرآن میں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغامات کو بھیجتے ہیں، ایک بندے کی ایک لمٹ ہوتی، جب وہ بندہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایام اللہ آتے ہیں، پھر اللہ کے عذابات آتے ہیں. تو کہا کہ اس میں آزمائش تھی تمہاری رب کی بڑی. تو آج میں اور آپ کو اللہ نے جو آزمائشوں سے یا جو مشکلات سے پار کر دیا ہے، تو میں اور آپ کو اس کا شکر کرنا چاہیے. آیت نمبر 7، وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کیا تھا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا. اذان ہے نا، ایک ایسی کال ہوتی ہے جو کوئی خاص لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، بلکہ بڑی عام ہوتی ہے، یعنی تمام انسانیت سے اللہ کہہ رہے. اور اس وقت یعنی اس زمانے میں بھی اللہ نے یہ بات کہی. اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم کفر کرو گے پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہنا. تو تم کو جب میں نے مشکلات سے نکالا تو تم کو کیا کرنا تھا؟ شکر کرنا تھا. شکر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے، آج جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، ان کو اللہ کے راستے میں لگانا، ان کا صحیح استعمال کرنا، اس کو مس یوز نہیں کرنا، اس کو اللہ کے لیے سوچنا کہ ہم نے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. اور نعمتیں تو خیر ان گنت ہے، جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان گنت کا مطلب یہی ہے کہ گنتی میں نہیں آ سکتی وہ چیزیں. تو میں اور آپ شکر کیا ادا کریں؟ اپنی طرف سے جو اللہ کے لیے کر سکتے وہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ بولے اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا اور اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا. اور اپنے سے جو ہم کہتے ہیں کہ نیچوں کو دیکھیں، تو میں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے. تو جب ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں. یہ شکر ہے, یہ قدر ہمیں ہے, کوئی ویلیو لگ رہی ہے کوئی چیزوں کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے. وہ ویلیو جو ہم نے اپنے دل دماغ میں رکھی کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, یا ہم گریٹفل ہو رہے ہیں اللہ کے لیے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا جو ہے نا وہ نظر آئے گا, نکلے گی, وہ کہیں نہ کہیں دکھے گی کہ ہاں ہمیں واقعی اللہ کے لیے ہم نے کچھ کیا, ہم نے سمجھا اس بات کو. اس کے برعکس اگر بندہ یہ بولتا ہے میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے ساتھ یہ پرابلمز ہے, اور وہ اپنے سے بڑھتر لوگوں کو جب دیکھتا ہے, یا یہ کہ اس کی اپنی جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. نہ ہی اس کی دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے اور یہ کچھ ان تمام چیزوں سے نواز دیا تو میں نے اور اللہ کے لیے کیا کرنا ہے آگے. یہ سوچ نہیں ہے, یہ کفر ہے. اللہ سے لینا ہے, اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا. یہ کفر ہے کہ اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اور ہم نے ابھی بھی اپنا کام پورا نہیں کیا, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے. یہ کفر ہے. یہ مجھے اور آپ کو جو آج اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور جو زندگی دی ہوئی ہے, جو بھی اس میں جو کچھ بھی عطا کی ہے, کوئی محنت سے, کوئی چیز پہ ہم نے محنت کی اس کے بعد عطا کیا, کوئی بغیر محنت کے اللہ نے ہمیں چیزیں بہت ساری دے دی. یہ تمام چیزوں کا ہم پر ایک ذمہ داری ہے, ایک بوجھ ہے. اس کو جو بندہ بوجھ نہیں سمجھتا اس نے ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں کی. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے معاملے میں مجھے کچھ اللہ کو دکھانا ہے کر کے, تو وہ بندہ ناقدری کر رہا ہے. اور اللہ کہتے جو ناقدری کرے گا اس کو میرا عذاب آئے گا. آج پاکستانی قوم ناقدری کا شکار ہے. آج وہ شکر نہیں کرتی, آج وہ کفر کر رہی ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی وہ صحیح استعمال نہیں کر رہی. سب سے بڑی نعمت یہ قرآن. مجھے آپ کو جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے یہ قرآن دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ نے پیچھے پڑھا سورہ رعد میں, ان کو جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو خوش ہو رہے ہیں اس پر. یہ نعمت کا تو شکر ہم نے ادا نہیں کیا. سب سے بڑی ناقدری اس کی ہے جس کا عذاب آج ہم بھگت رہے ہیں. تو کہا کہ اچھا اب آپ اور میں جب کم بھی ہوگا تو بھی کیا بولیں گے, الحمدللہ. کوئی پرابلم بھی آئی ہے تو بھی ہم بولیں گے الحمدللہ. کیوں؟ ابھی بھی اچھا اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اس سے بری مشکل آ سکتی تھی, اس سے بڑی پرابلم آ سکتی تھی, اور ابھی بھی کچھ ہمارا گیا نہیں ہے. جب میں اور اب یہ ورڈز بولتے ہیں تو ہماری ناقدری ختم ہو جاتی. ہم اللہ کے تھینکفل ہوتے, شکر کرتے ہیں. اب اللہ کیا کریں, اللہ کہہ رہے میں اور دوں گا اب تمہیں. یہ فائدہ ہے اس کا, الحمدللہ بولنے کا یہ فائدہ ہے. یہ دل سے ہر بات کو یہ سمجھنا اللہ نے ہمیں لاکھوں سے بہتر رکھا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے لیے میں اور آپ نے کوئی اللہ کو کچھ کر کے نہیں دکھایا تھا. جو اللہ نے مجھے آنکھیں دی, جو اللہ نے مجھے ہارٹ بیٹس دی, جو اللہ نے مجھے ایک اچھا خاصا انسان بنا دیا, اللہ نے مجھے عقل دیا, شعور دیا, اللہ نے مجھے کھانا پینا دیا, تو یہ کوئی میں نے اس کو اللہ کچھ دیا نہیں تھا جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے دیا. تو اس لیے جو ہے نا میں کیا بولوں گی ہر لمحے, چاہے کچھ بھی آ رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, میں اور دوں گا تمہیں, اور اگر کفر کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. آیت نمبر 8 دیکھیں, وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام, ان تکفروا, اگر تم کفر کرتے ہو, انتم تم سب, ومن فی الارض جميعا, اور جو بھی زمین میں سارے کے سارے بھی, فإن اللہ, تو بے شک اللہ, لغنی حمید, البتہ بے نیاز خوبیوں والے. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کر رہے ہو, اگر تم کفر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, تم بھی گزار لو, اور جو کوئی زمین میں سارے وہ بھی گزار لیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ بے نیاز ہے, اللہ تو زبردست تعریفوں کے مالک ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے ایمان لانا یا تمہارا کفر کرنا, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آیت نمبر 9, الم یاتکم, کیا نہیں آئی تمہارے پاس, نبأ الذین, ان لوگوں کی خبریں, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھی, قوم نوح, نوح کی قوم, وعاد, اور قوم عاد, وثمود, اور قوم سمود, والذین من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے, لا یعلمون, نہیں ان کو جانتا تھا کوئی, الا اللہ, سوائے اللہ, جاءتہم رسلہم, ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول, بالبینات, روشن نشانیاں لے کر, فردوا ایدیہم, تو انہوں نے دبا لی اپنے ہاتھ, فی افواہہم, اپنے منہوں میں, وقالوا, انہوں نے کہا, انا کفرنا, بے شک ہم نہیں مانتے, بما ارسلتم بھی, اس کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو, وانا لفی شک, اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں, مما, اس سے جو تدعوننا, تم ہمیں بلا رہے ہو, الیہ, جس کی طرف, مریبون, گہرے شک میں. اب کیا کہا, کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ان کی جو تم سے پہلے کی قوم تھی, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, اور وہ جو ان کے بعد آئے. تمام بات لوگوں کے حوالے سے ہم بار بار پڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, مگر کون جانتا تھا, اللہ. تم کو کس نے بتائی, یہ انباء الغیب اللہ نے ہمیں بتائی. سورہ ہود جب آپ نے پڑھی تو اس میں یہی پڑھا کہ یہ آپ بھی نہیں جانتے تھے, آپ کی قوم بھی نہیں جانتی. یہ انباء الغیب ہے, یہ غیب کی خبریں, لیکن لوگ سارے جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو بیان کیا نا, جو کتابیں اتار رہے تھے, جو رسول آ رہے تھے, وہ ان کو دوبارہ وہی ان لوگوں کی خبریں بتاتے تھے. تو کہا ان کے پاس رسول آئے, روشن دلائل لائے, کوئی بات نہیں تھی جھٹلانے کی. انہوں نے اپنے منہ میں اپنی انگلیاں ڈال لی, یعنی سمجھ لیں اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لی, یعنی جیسے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہنا, ہمیں آپ کی بات نہیں ماننی. یہ ایک ایکسپریشن ہے, یعنی آپ نے کیا کیا, اپنے منہ اپنے ہاتھ میں ڈال دیے, کہ یعنی اکتاہٹ کی وجہ سے اور بالکل بیزاری ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرنا شروع کر دیتے, اور یہ کہ ہمارے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں گے, ہم نے کوئی الفاظ نہیں نکالنے ایمان کے حوالے سے, ہم نے آپ کی بات نہیں مانی. یعنی ایک ایسا ایکسپریشن تھا ان کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لی ہے, اور انہوں نے کہا ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جو تم بھیجے گئے ہو. یعنی کیا مطلب ہے, جو ہم سمجھتے ہیں بس ہم اسی پہ رہیں گے, ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا, آپ جو بتا رہے ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم تو گہرے شک میں ہیں اس کی طرف سے جو تم ہمیں بلا رہے ہو جس کی طرف. دیکھ رہے ہیں, یعنی انتہائی بیزاری اور غصے کا اظہار, یا یہ کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, نہ آئیں گی, ہمارے پاس بالکل اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کو کوئی خاطر میں لائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ دیکھ لو کہ ان کے اوپر یہ خبریں کیوں آئیں, یہ ایام اللہ بتا رہے نا, جو بات سٹارٹ ہوئی تھی, سورج جو سٹارٹ ہوئی, اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ فرما رہے ان کو یاد دلائیے اللہ کے دن. تو یہ اللہ کے دن آئے تھے نا ان سارے لوگوں کے اوپر, اور اللہ فرمانے کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا. تو آج میں اور آپ رسول کا ساتھ اگر دے رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنی زندگی بنا لیں, اور اگر رسول کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ قرآن کو زندگی سے جو نکالا ہوا ہے تو وہ یہ کہ پھر اللہ کا عذاب کا انتظار ہوگا.